جی سورہ جاسیہ کی تلاوت کون کرے گا؟ جی ڈاکٹر رضا میں کر لوں. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من ان فی السماوات دابة. یہ چھوٹ گیا بیچ میں. جی پڑھ لیا ہے ڈاکٹر ضیا. اچھا اچھا سوری. جی پڑھ لیا. میں پھر پڑھ لیتی ہوں. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. اور سورہ جاسیہ پھر وہی ہمارا گروپ جو چل رہا ہے حوامیم کا دیباچ قرآن، اور پھر وہی کتاب کی بات، اور سورہ جاسیہ کا جوڑا سورہ احقاف جو اس کی آخری اب آئے گی صورت، اس کے ساتھ اس کا جوڑا ہے. اور جاسیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گھٹنوں کے بل، ہے نا. اور آیت نمبر 28 میں اس کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. پھر وہی بات کہ اس کتاب کا نزول جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کہ زبردست اور حکمت والے ہیں. اور ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اور اس میں جو ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور تمہاری جو ہے پھر آگے وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون. تو ایک جگہ للمومنین کی بات آئی، پھر یوقنون کی بات آئی ہے. اور اس میں جو ہے وہ کس چیز میں کہ ایک تو آسمان اور زمین کی پیدائش میں ہے، پھر ہماری اپنی پیدائش میں ہے کہ اگر ہمارا یقین پختہ ہوگا اور ہمارا ایمان پکا ہوگا تو ہمیں یہ معجزے نظر آئیں گے. اور سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو یہ کتنی ریپیٹڈلی یہ دیکھیں آیات آتی ہیں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. ہے نا. اس کو ضرور جو ہے ہمیں جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ للمومنین، پھر یوقنون، اور اس کے بعد یعقلون ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. کہ بآخر اللہ اور اس کی ان آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پہ یہ ایمان لائیں گے. سوچیں کہ ہم جب قرآن سے جڑتے ہیں تو ہر دفعہ حالانکہ وہی بات کئی دفعہ چل رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے بھی کہ نصرف الآیات، اور پھر بھی ہر چیز میں ایک الگ ہی مزہ ہم کو ہوتا ہے. دل ہی نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑیں، دل چاہتے پھر عربی تو ضرور ہی پڑھ لیں. تو فبأی حدیث، پھر کون سی بات ایسی آئے گی جو تمہارے دل کو لگے گی، کیونکہ قرآن تو احسن الحدیث ہے نا. پھر جو ہے ایسے لوگوں کے لیے ویل لکل افاک نسیم، تو ایسے لوگوں کے لیے جو کہ گناہ کرنے والے اور جو ہے وہ جو ہے افاق یعنی جھوٹ بولنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو پھر کیا ان کا حال کیا ہے. یسمع آیات اللہ تتلیٰ علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمع، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں. تکبر اس کا اتنا، اسی پہ اڑا رہتا ہے گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ لقمان میں کہ ان کا حال کیا تھا، جیسے کہ وہ اونٹ ہے نا جس کو سار کہ بیماری ہو گئی جس میں گردن ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. تو تکبر میں ان کا یہ حال، اور تکبر کرنے والوں کے لیے 4 قسم کا عذاب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. نمبر 1 بعذاب علیم، آیت نمبر 8. ایک منٹ کسی کا جو ہے وہ اپنے کو میوٹ کر لیں ذرا. عائشہ تم ادھر آؤ.
عائشہ شاہین شاہین اب اپنے کو ذرا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سوری ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو ہم بات کر رہے تھے کہ تکبر کرنے والوں کے لیے 4 قسم کے عذاب ہیں. سب سے پہلا کیا؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے نفاقی نسیم اس کو کہا، پھر تکبر کی بات کی، اور پھر اس کے بے عذاب علیم آیت نمبر 8 ہے نا. پھر آیت نمبر 9 میں جو عذاب مہین توہین والا عذاب جو ہے ذلت کا عذاب ہے، اور اس کے بعد عذاب عظیم ہے نا، سب سے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب کی بات آئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 11 میں رجزن علیم، گندا رجز ہے نا، دردناک عذاب ہے. تو ہر طرح کے عذاب تکبر والوں کے لیے. تو اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ جب آیات آتی تھیں تو مذاق اڑاتا تھا، اس لیے اس کو جو ہے جہنم میں ڈالا گیا، اور جہنم میں پھر ہر قسم کا عذاب اس کو دیا گیا. اب جو اگلا رکو، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک بفیہ بامرہ لتبتغوا من فضلہ لعلکم تشکرون. اور یہ قرآن جو ہے وہ سراسر ہے ہدایت ہے، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے جو ہے کشتیاں اس میں چلیں. پھر وہی بات توحید کی آیات ہے نا کہ سمندر میں کشتیاں، اور جو ہے پھر فضل تلاش کرو، کیونکہ کشتیوں کے ذریعے اور جو ہے شپ کے ذریعے جو ہے بڑی بڑی سامان تجارت یہاں سے وہاں جاتی ہے. اور کیا کیا فضل ہے کہ مچھلیاں ہم کو ملتی ہیں، دریائی مچھلیاں اور جو ہے سمندری مچھلیاں الگ الگ، اور پھر موتی مونگے کیا کیا چیزیں ریئل پرلز ملتی ہیں ساری جو ہے. یہ کس کے لیے؟ لقومی یتفکرون، جو غور و فکر کرے اس کو سمجھ میں آئے گا نا یہ. اور قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. اے نبی ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ جو ہے اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لے تاکہ اللہ تعالیٰ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دیں. یعنی ان سے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حکمت سے محبت سے جو ان کو تبلیغ کا کام جاری رکھیں. یہ ہم سب کے لیے ہے. اور من عمل صالحا فلنفسہ، اور جو کہ نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا تو وہ اسی کے اوپر ہوگی. بار بار یہی بات ہے. اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 16 میں وہ بنی اسرائیل پر جو ہے نعمتیں بتا رہے ہیں، جو ہم سورہ بقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب اور جو ہے وہ حکم اور نبوت عطا کی، اور ان کو جو ہے وہ سامان زیست دیا جو کسی کو نہیں دیا تھا. فضلناہم علی العالمین. اور اس کے بعد ان سے امامت چھن گئی ہے نا. امامت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں آ گئی، سب تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر جو ہے ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود ہی پوچھ لے گا. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون. آیت نمبر 18 کہ اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں جو ہے ایک صاف جو ہے وہ شریعت پر قائم کیا ہے نا. دین محمدی جو ہے وہ پوری بالکل کلیئر ہے، ساری شریعت ایک ایک چیز جو ہے قرآن کے ذریعے سیرت کے ذریعے ہر چیز واضح ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں تک ہم کو بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے جب واش روم جائیں تو کیا دعا پڑھیں، نکلیں تو کیا پڑھیں، کیسے وضو کریں، کیسے نماز پڑھیں، ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا بصائر للناس. اور اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شارع شریعت، لہٰذا تم اسی پر چلو، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہیں، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، منتقیوں کا ساتھی اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ ھذا بصائر للناس وھدی ورحمۃ لقوم یوقنون. اب اس سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب دین بالکل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ صراط مستقیم سواء السبیل، سب کچھ بالکل کلیئر ہے، تو پھر سب کے یہ لوگوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب عقیدت کے مرکز مختلف ہوتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے نا. کہتے ہیں نا کہ جب میرا خدا وہی ہے اور تیرا خدا، تو یہ جو راستے ہیں جدا جدا تو معاملہ کوئی اور ہے. تو معاملہ کیا ہوتا ہے کہ بغیم بینہم، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ ڈومینیٹ ہونے کی خواہش اور اس قسم کی چیزیں، اور عقیدت کے مرکز مختلف ہو جاتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی تھیں سمجھ بیٹھے ہیں کہ کیا وہ ایمان لانے والوں نیک عمل کرنے والوں جیسا ان کا حال ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر ہے کہ 2 گروہ ہمیشہ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں.
اور ولی تجزا کل نفس بما کسبت، تو ہر ایک کو جو ہے اس کی کمائی کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کبھی بھی بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب آیت نمبر جو ہے 23 اس کو ہائی لائٹ کرے نا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ میں بہت پڑھتی ہوں، آپ کو رٹ گیا ہوگا کیا، ریتا من اتخذ الہہ کئی جگہوں پہ آیا ہے، تو یہاں پہ بھی افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو جو ہے وہ الہ بنایا ہوا ہے؟ تو ہم سب تو روز ہی دیکھتے ہیں اپنی شکلیں ہیں، ہے نا۔ اور اضلہ اللہ علی علم، تو علم کے باوجود جو ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ تو سب سے بڑا معبود جو ہے، سب سے بڑا الہ ہمارا نفس ہے، اور وہ حدیث یاد کریں کہ المجاہد من جاہد لنفسہ، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ تو عالم ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، چاہے عالم تو ہم نہیں ہیں، ہم سب طالب علم ہی ہیں، تو علم آنے کے باوجود جو ہے گمراہی کب آتی ہے؟ جب انسان خواہش نفس کا بندہ بن جاتا ہے، اور دنیا کا کتا، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور مثال کس کی تھی؟ قرآن اس کے قارون کی ہے، کہ قارون نے کہا تھا یہ تو میرے علم کی وجہ سے ہیں۔ تو وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، تو یہ ان کا یہ ساری جو ہے سوچ تھی، اور ان کے دل اور کانوں پہ اللہ نے مہر لگا دیا، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اور کیونکہ یہ تو سمجھتے تھے کہ ہم تو بس اس کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، آیت نمبر 26۔ یہاں پہ ہمارا تیسرا رکوع ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پھر وہی کہ زندگی بخشیں گے، پھر دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دیں گے، اور قیامت میں ہم کو جمع کریں گے، جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب جو ہے قیامت کی گھڑی جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ یوم یخسر المبطلون، جو باطل کی پیروی کرتے رہے وہ خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِیَةٍ، سورہ جاثیہ ہم پڑھے نا، اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، یعنی کہ انسان کی توہین ہوتی ہے، اگر ہم رکوع نہیں کریں گے، ہم سجدہ نہیں کریں گے، تو گھٹنوں کے بل گرا دیے جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے بیک ایک کی شکایت کرتے ہیں بہت سی چیزوں کی، تو ہم کہتے ہیں کہ طویل سجدہ اور طویل رکوع یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور اسی لیے رکوع کی دعائیں ہے نا بہت ساری، ہم تو صرف سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلی ہی پڑھتے ہیں نا، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے شیئر کریں، اور امید ہے کہ آپ کے پاس ہوں گی بھی، بہت سے لوگوں کے پاس ہیں۔ تو ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا جو ہے وہ الہ کتاب ہے، اپنا نامہ اعمال دیکھے، الیوم تجزون ما کنتم، جو تم کرتے رہے تو سب جو ہے وہ تمہارے سامنے ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اور یہ تمہارا اعمال نامہ جو ہے وہ تیار ہے، اور یہ تمہاری جو ہے شہادت دے رہا ہے کہ تم نے سارے کام کیے، تو کوئی انکار ہی نہیں کر پائے گا۔ اور پھر ظاہر ہے دو طرح کے گروہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایمان کیے اور عمل کیے، ان کے لیے جو ہے فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَةٍ، اللہ کے رحمت میں وہ داخل ہوں گے، اور یہ اصل میں پھر فوز المبین کی، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنا۔ اور دوسرا گروہ پھر وہی کہ جنہوں نے کفروا فاستکبرتم، اور مجرم قوم، اور جو ہے ان سے قیل الیوم ننساکم کما نسیتم، کہ جو اس دن کی ملاقات کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ ہم بھی تم کو بھول گئے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار، الف لام میم سجدہ میں ہم نے اس کی تفصیل پڑھی، اور تمہارا جو ہے کوئی مددگار نہیں ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 34۔ اور ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ھزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا ھم یستعقبون، اور دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہم نے کتنی تفصیل سے پڑھا ہے پیچھے، دنیا کے دھوکے کیا ہیں، کہ بھئی ابھی تو جوانی دیوانی مزے کر لو، اور کل کس نے دیکھا ہے، اور یہ تو بس ذرا سی چیز ہے، اس پہ تھوڑی کوئی اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، اور ایسی ایسی باتیں کیا کیا جو ہے شیطان ہم کو سجھاتا ہے، دنیا کے دھوکے، شیطان کے دھوکے، تو یہ جو ہے دوزخ سے نکالے نہ جائیں گے، اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اب معافی مانگو، کیونکہ وہ تو ٹائم گزر گیا معافی مانگنے کا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک
بے شک فللہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ آسمان اور زمین کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا جو ہے رب ہے، اور اسی کے لیے ساری کبریائی ہے۔ میں اور آپ کیا اور ہمارا تکبر کیا ہے اور ہماری عزت کیا ہے؟ وہ لذیذ الحکیم، اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے 25واں سپارہ ختم ہوا۔ الحمدللہ، بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر احسان کہ اب ہمارا 26واں سپارہ اور سورہ احقاف اب ہم پڑھیں گے۔